السلام علیکم۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک کمنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر جسم میں خشکی سردی ہو گئی ہے تو اس کو خشکی گرمی سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر جسم میں خشکی ہو گئی ہے تو اس کو خشکی سے ختم کریں گے۔ کمنٹ آپ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم بھائی، اگر عضلاتی اعصابی مزاج ہے تو میرے بھائی آپ نے بتایا ہے کہ 2 نمبر تحریک کا علاج 3 نمبر سے کریں گے، یعنی 2 نمبر کا مطلب ہوتا ہے عضلاتی اعصابی، یعنی خشک تر مزاج۔ خشک مزاج تر مزاج کا علاج خشک گرم مزاج سے کیسے کریں گے؟ تو یہ اصل میں انہوں کہہ رہے ہیں وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مریض کی اور بھی زیادہ خشکی بھر جائے گی، گرمی تو باڈی میں آ جائے گی لیکن گرمی سے زیادہ خشکی بھر جائے گی، اس کے اندر پہلے ہی خشکی سرد مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو خشک گرم دوائی دینے سے سردی کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، ہو جائے گی، لیکن خشکی تو بڑھ جائے گی۔ کمنٹ میں بتائیں میرے بھائی ضرور پلیز، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ دراصل میں آپ کا نام ان کا ہائیڈ کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نام نہ دکھانا چاہیں گے، اس لیے میں آپ کو صرف کمنٹ دکھا رہا ہوں۔ میرے بھائی اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ دراصل اس کا میں بالکل آپ کو آسان علاج اور آسان الفاظ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، 2 نمبر تحریک کا مطلب ہوتا ہے عضلاتی اعصابی، اور اس کو کہتے ہیں کیمیاوی تحریک، یعنی یہ دل کو کیمیاوی طور پر تحریک دیتی ہے۔ خلط صدا یعنی خشکی جسم میں پیدا کر کے جسم میں روکتی ہے، کیمیاوی تحریک ہوتی ہے، اور دوسری تحریک ہوتی ہے مشینی تحریک۔ اب چونکہ 2 نمبر تحریک ہے عضلاتی اعصابی جسم میں مزاج ہے، خشکی پیدا بھی ہو رہی ہے لیکن جسم میں رک بھی رہی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے 3 نمبر تحریک یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں دی بلکہ قانون مفرد اعضاء کے موجد طب حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہی یہ بیان فرمائی ہے تھیوری۔ 3 نمبر تحریک کا مطلب ہوتا ہے مشینی طور پر تحریک دینی ہے، یعنی عضلاتی غدی خشک گرم مزاج پیدا کر کے جسم میں اس خشکی کے اخراج کو جو ہے جاری کر دینا ہے۔ مشینی طور پر تحریک دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ خلط صدا پیدا بھی کرنا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی کرنا ہے۔ اب 3 نمبر تحریک کا کام یہ ہے کہ ایک تو یہ جسم سے صدا کو خارج کرتی ہے اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ یہ جگر کو گرم کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی سمجھ جائے۔ یعنی ایک مشینی تحریک ہوتی ہے اور ایک کیمیاوی تحریک ہوتی ہے۔ 2 نمبر تحریک کا مزاج ہے کیمیاوی تحریک، کیمیاوی یعنی پیدا بھی ہو رہی ہے ایک خلط جسم میں اور رک بھی رہی ہے، جسم میں جمع ہو رہی ہے، لیکن 3 نمبر تحریک پیدا کرنے سے جسم میں رکا ہوا مادہ خارج ہوگا اور ساتھ میں جگر گرم ہوگا۔ عضلاتی غدی مزاج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر 3 نمبر تحریک دینے سے جسم میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہوگی لیکن ساتھ ہی اس کے جگر بھی گرم ہوگا، تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دراصل امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ کیمیاوی تحریک اور مشینی تحریک، اگر جسم میں مشینی تحریک پیدا ہو جائے تو کیمیاوی تحریک پیدا کر دی جاتی ہے، اگر کسی بھی وجہ سے کیمیاوی تحریک پیدا ہو جائے تو مشینی تحریک پیدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اگر کوئی خلط پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہو رہا ہو تو اس کو خارج کیا جاتا ہے، اگر خارج بھی ہو رہا ہو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تو اس کو جسم میں روکا جاتا ہے۔ روکا عام طور پر کیمیاوی تحریک سے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم۔